بستی والوں کے لیے بلا ہو جائے گا، سانپ کو مہلت ملی تو اژدہا ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے شہر اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان یوسف۔ ناظرین، جہاں اس معاشرے کو نشہ آور اشیاء اور دیگر غیر صحت مندانہ سرگرمیاں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں، وہیں پاکستان کا ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں پر چرس، افیون اور دیگر نشہ آور اشیاء تو دور کی بات بلکہ سگریٹ نوشی پر بھی پابندی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تانلہ والا کا ایک ایسا گاؤں چک نمبر 493 گاہبے اوڈا والا، جو کہ ایک ایسا گاؤں ہے، اس چیز کی مثال ہے، اپنی آپ مثال آپ ہے کہ وہاں پر سگریٹ نوشی اور دیگر غیر صحت مندانہ جو اشیاء ہیں ان پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ اس گاؤں میں تمام فیصلے اس گاؤں کے مولانا صاحب حضرت مولانا محمد امین صاحب وہ مسجد میں کرتے ہیں۔ اپنی مثال آپ ہے یہ گاؤں، اور ڈویژن فیصل آباد میں یہ کئی بار مثالی گاؤں ہونے کی حیثیت سے انعام بھی حاصل کر چکا ہے۔ جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ کیا واقعی اس گاؤں میں سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی پر مکمل ہے۔ آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم۔ بابا جی تسی اس پنڈ دے ہو؟ نہیں، میں تو مہمان ہویا۔ مہمان آئے ہو؟ ہاں۔ تے اسی سنیا کہ اس گاؤں دے وچ سگریٹ یا کوئی اس طرح دی کوئی چیزاں جڑیاں نشہ آور یا کوئی سگریٹ نوشی تے مکمل طور تے پابندی ہے۔ پابندی ہے چپ تے ایتھوں تسی چیک کیتا، تسی اس گل نو محسوس کیتا کہ حقیقت میں ہے؟ آپ ہی نہ مینوں نہیں لبھی۔ تسی پتہ کیتا؟ ہاں، نہیں ملی؟ نہیں ملی۔ کی کہندے دکان والے اگوں؟ وہ کہندے نے جی اچھے نہیں ملتے۔ اچھا، ہاں۔ ہن تے ایک بندے نے کیا جی کہ نہیں ادھر باہروں ملے جی۔ پنڈ چوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تسی کتوں آئے ہو؟ میں ملتان سے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چک نمبر 493 گاہبے اوڈا والا کے امام مسجد اور خطیب حضرت مولانا محمد امین صاحب، جو کہ اس سارے نظام کو سیٹ کرنے کے لیے ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے مرکزی امین صاحب کا۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصہ سے اس مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ اصل میں میری پیدائش یہیں کی ہے، اسی گاؤں کی پیدائش ہے۔ تو میرے والد صاحب اس مدرسہ میں پڑھنے آئے تھے یہاں، جی۔ تو وہ پڑھے بھی یہاں، پھر پڑھایا بھی یہاں انہوں نے، پھر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے کام شروع کیا، تو میں بنیادی طور پر اسی گاؤں کا ہو گیا، اس لحاظ سے اسی گاؤں سے ہوں۔ تو آپ نے جو یہ سارا نظام کا آپ کو خیال آیا، تو کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر آپ نے سوچا کہ یہ اس پر ان چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے اور یہ سارا نظام جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے؟ اصل میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پورا گاؤں ایک مسلک کا ہے، یعنی پورے گاؤں میں جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ سب اہل حدیث ہیں۔ کوئی کسی غیر قوم کا فرد بھی یہاں نہیں ہے اور غیر اہل حدیث بھی یہاں نہیں۔ البتہ ذمہ داروں کے علاوہ جو لوگ کام وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں، وہ ضرور ہوں گے دوسرے قوموں کے یا دوسرے مسلک کے، لیکن چونکہ یہاں اکثریت انہی کی ہے لہذا تقریباً سب متفق ہی ہوتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ کہ یہاں قیام پاکستان سے پہلے کا مدرسہ قائم ہے۔ جس مدرسے میں بڑے بڑے ملک کے، جب ہندوستان اکٹھا تھا اس وقت بھی اور بعد میں بھی بڑے بڑے شیوخ الحدیث یہاں تشریف لاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک خاص رجحان پیدا ہو گیا، دینی رجحان۔ یہ مدرسہ تقریباً 1932 سے قائم ہے، قیام پاکستان سے 15 سال پہلے ہی۔ تو ان علماء کے، بڑے بڑے علماء کے یہاں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک تو علماء کا احترام پیدا ہو گیا،
اور دوسرا یہ کہ ان کا ذہنی رجحان دین کی طرف ہو گیا. اس لیے یہ چیزیں جو آپ اب سن رہے ہیں، یہ چیزیں صرف دراصل اس دینی رجحان کا نتیجہ ہے اور علماء کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا. پچھلے کتنے عرصہ سے یہاں اس گاؤں میں سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی ہے؟ یہ تقریباً کوئی 12 سال کے ہو چکا ہے اس کام پر. اور یہ بھی معلومات آئی ہیں کہ جتنے بھی گاؤں کے جو کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی اگر کسی کے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے مسجد کا رخ کیا جاتا ہے، مسجد کے ماحول میں اس کو اجتماعی طور پہ حل کیا جاتا ہے. عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد اگر کوئی اہم مسئلہ ہو تو جمعے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے یہاں پنچایت کی، جس میں دونوں فریق بھی ہوتے ہیں اور فیصلہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. میں پنچایت میں نہیں بیٹھتا، صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والوں نے وہ مجھ سے مشورہ کر لیتے ہیں اور اس مشورے کے مطابق پھر فیصلہ کر دیتے ہیں. ویسے میں پنچایت میں نہیں بیٹھتا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ گاؤں کے جو سرپنچ ہیں وہی بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جو سارا نظام کو دیکھا ہے آپ نے، کیا آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ لوگ اس کے لیے ابھی تک اتنے عرصہ ہو گیا ہے، 12-13 سال کا عرصہ، اس میں لوگوں کا بھرپور تعاون رہا ہے یا کچھ لوگوں نے اس سے ناخوشگواری کا اظہار بھی کیا ہے کہ انہوں نے بغاوت کا اعلان تو نہیں کیا، یا آپ کے ساتھ اسی طرح متفق ہو کے اس ماحول کو برقرار رکھنے میں تمام لوگوں کا آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہاں کئی چیزیں شروع سے رائج ہیں، بہت پہلے میرے آنے سے پہلے بھی رائج ہے. مثلاً کہ شادی موقع وغیرہ کے موقع پر فائرنگ نہیں ہوگی، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں ہوگا، کوئی باہر سے نہیں آئیں گے لوگ ایسے کرنے والے، اس لیے خاموشی کے ساتھ شادی ہو. یہ چیزیں پہلے سے رائج تھیں. میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو یہاں رائج رکھا جائے، چونکہ یہ چیزیں پہلے سے یہاں رائج ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا احترام موجود ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو خوشی سے برداشت کر رہے ہیں. کوئی اس میں نہ تو یہ ہے کہ ان کو کوئی تنگی ہے، ذہنی تنگی، اور نہ ہی کوئی بغاوت والا مسئلہ ہے. مثلاً ہمارے یہاں سڑک کے اندر کبھی ٹی وی وغیرہ یہ نہیں رکھا جاتا کہ سڑک کے اندر رکھ کر یا دکان پہ رکھ کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے. گھروں میں ضرور ہیں، گھروں میں ٹی وی ہیں، لوگ چلاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو تلقین کی ہے کہ آپ لوگ بلند آواز سے نہیں چلائیں، صرف اپنی ضرورت کی حد تک رکھیں. گلی میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، نہ گلی میں ایسا کوئی مجمع قائم کیا جائے. اس لیے لوگ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اسی طرح نکاح مسجد میں ہوتے ہیں، بارات آتی ہے تو بارات مسجد میں لے آتے ہیں، وہ یہاں ہم نکاح پڑھا دیتے ہیں. اس کا ہمیں فائدہ ہے کہ ہماری تعلیم کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. اگر وہاں جائے تو تعلیم کا وقت ضائع ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ چلو لوگ اس بہانے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد کے اندر نکاح کا طریقہ یہ میں نے شروع کیا ہے. اسی طرح یہ سگریٹ وغیرہ کا مسئلہ یہ بھی میں نے شروع کیا. یہ تحریک اس لیے ہوئی کہ چھوٹے بچے جو ہے نا، جب وہ دکان پہ جاتے ہیں پیسے لے کر کوئی چیز لینے، تو جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں اس کے عوض دکاندار سگریٹ دے دیتے ہیں بس اوقات بچوں کو کہ چلو یہ سگریٹ لے جاؤ، تھوڑے پیسے بچے ہیں. تو اس سے بچوں میں سگریٹ نوشی کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اور سگریٹ نوشی ہی بنیاد ہے منشیات کے استعمال کی. ظاہر ہے اگر سگریٹ نوشی نہیں ہوگی تو منشیات بھی نہیں ہوگی. اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں گاؤں کے جتنے بھی دکاندار ہیں سب نے خوشی سے تعاون کیا ہے، اور لوگ